چڑھتی جوانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور کی محبت کا خمار عطا فرمایا تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی ہماری جان اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے۔ جب بھی جہاد کا میدان گرم ہوا، وہ تینوں بھائی صف اول میں جا کھڑے ہوتے کہ ہم کام آ جائیں، رسول اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے ہماری جانیں چلی جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہربانیوں سے نوازا تھا، تھے بھی بڑے حسین، جنگجو بھی تھے اور جنگ کے ماہر بھی تھے، صفوں کی صفیں الٹ دیتے، لیکن کبھی بھی کوئی ان پہ قابو نہ پا سکا۔ تو کافروں کو ہمیشہ یہ تھی کہ ان تینوں کو کسی طریقے سے قابو کیا جائے۔ یہ تین جو بھائی ہیں، یہ جس لشکر میں ہوتے ہیں مسلمانوں کا، وہ لشکر ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کسی طریقے سے ان تینوں کو قابو کرو، قید میں رکھو۔ اب رومیوں عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ ہوئی، تو ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ باقی جو کچھ ہو سو ہو، لیکن وہ جو تین بھائی ہیں نا بہت زیادہ لڑنے والے، ذرا ان پہ نظر رکھنا، ان کو قابو کرنا۔ اگر وہ تمہارے قابو میں آ گئے تو پھر باقی مسلمانوں پر تمہیں تلواریں چلاتے ہوئے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر وہ تین ہوئے نا صفوں میں، تو پھر تمہارا کوئی بھی وار کارگر نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے نظر رکھی اور ایک خاص جتھا تیار کیا کہ ان تینوں بھائیوں کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، کیونکہ بہت جنگجو ہیں۔ دلیر آدمی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، دلیر آدمی سے دشمن بھی محبت کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو آدمی دلیر ہوگا نا، اس سے دشمن بھی محبت کرتا ہے، کہتا ہے بے شک میرا دشمن ہے مگر ہے دلیر۔ دلیر آدمی سے دشمن بھی محبت کرتا ہے۔ یہ جو نشان حیدر دیا جاتا ہے، یہ دشمن کی گواہی پر ہی دیا جاتا ہے نا۔ دشمن کہتا ہے جناب تمہاری فوج تو بڑی تھی، لیکن یہ جو فلاں جگہ پہ کوئی آپ کا سپاہی کھڑا تھا، اس نے ہمارا اتنا نقصان کیا، اس کی وجہ سے ہماری اتنی سپاہ برباد ہوئی، قتل ہوئی، اور ہمارا اتنا نقصان ہوا۔ تو اگر دشمن کسی فوجی کی گواہی دے دے کہ اس کی شجاعت ایسی تھی، تو اس کو اضافی تمغوں سے بھی نوازا جاتا ہے، تمغوں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اب وہ ایک جتھا تیار ہوا کہ ان تینوں کو ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ اب منصوبے کے مطابق انہوں نے ان تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو لشکر والے انہیں لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ عیسائی تھا، نصرانی، تو اس نے ان تینوں بھائیوں کی بڑی تعریف سن رکھی تھی کہ بہت جنگجو ہیں، بڑے لڑاکو ہیں۔ تو اس کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ میری فوج کا حصہ بن جائیں۔ اگر یہ میری فوج کا حصہ بن جائیں گے تو پھر میرے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا کہ ایک اچھا ماہر جنگجو لڑنے والا میرے لشکر میں آ جائے۔ اگر تینوں کے تینوں آ جائیں تو کیا کہنا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ تینوں گرفتار شدہ بھائیوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے جو آفر کی وہ یہ تھی کہ تم تینوں بڑے جنگجو ہو، لڑاکو ہو، تمہاری کسی نے قدر نہیں کی، ایسے ہی تم اپنی جانیں لٹا رہے ہو، میں تمہاری قدر کروں گا، میں تمہیں اپنی سلطنت میں شامل کروں گا، عہدے دوں گا، اپنی سلطنت میں شریک کروں گا، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں سے تمہارے بیاہ کروں گا، تمہیں اپنی فیملی، اپنے گھر کا فرد بناؤں گا، بس ایسے کرو کہ تم اسلام کو چھوڑ کے نصرانی ہو جاؤ، ساری حکومت میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ بڑا لالچ تھا، ظاہر بات ہے کون چھوڑتا ہے سیٹ کو، کرسی کو کون چھوڑتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کرسی ہونی چاہیے ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن جن کا ایمان راسخ ہوتا ہے، جن کے من میں رسول اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہزار سلطنتیں بھی پاؤں سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ علامہ سیوطی نے لکھا کہ پھر ان تینوں بھائیوں نے، چونکہ شام کے رہائشی تھے اور راسخ العقیدہ بھی تھے، حضور سے محبت کرنے والے بھی تھے،
تو جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے نصرانی ہو جاؤ، تو ان تینوں بھائیوں نے بیک زبان کہا یا محمدہ، یا محمدہ کا عرب میں اس وقت نعرہ لگاتے تھے جب حضور سے مدد مانگنی ہوتی. پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ. اہل عرب جب دیکھتے پھنس گئے ہیں، مشکل میں آ گئے ہیں، پھر اس وقت وہ حضور کو یاد کر کے کہتے تھے یا محمدہ، یعنی اے کملی والے ہماری مدد فرمائیے. اب ہم تینوں بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیں، ہمارے تو آگے پیچھے اتنا سخت جال لگا دیا گیا ہے، ہم بھی انسان ہیں، کہیں پھسل نہ جائیں، تو ہماری مدد فرمائیے، ہمیں بچائیے، ہم آپ کے ہی ہو کے دنیا سے اٹھنا چاہتے ہیں. یہ نعرہ لگایا اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. بادشاہ کے زور لگانے کے باوجود نہ مانے، تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ زیتون کے تیل کی ایک دیگ آگ پہ چڑھا دو اور خوب تیل گرم کرو. 3 دن تک لگاتار زیتون کے تیل کے نیچے آگ جلتی رہی اور وہ دیگ میں تیل گرم ہوتا رہا. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں 3 دن لگاتار آگ بھڑکائی گئی ہو تو تیل کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. کھول رہا ہے تیل، اور وہ ان تینوں بھائیوں کو دیگ کے کنارے لے کے جا کے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے عیسائی ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں یہ کھولتے تیل میں زندہ جلا دیا جائے گا. تمہیں کھولتے تیل میں اس دیگ میں زندہ ڈال دیں گے اور تم تیل میں جا کے ایسے ہی کوئلہ بن جاؤ گے، مر جاؤ گے. اب تمہارا فیصلہ ہے، تم کیا کرو، تمہاری مرضی ہے، کیا کرنا چاہتے ہو. تو تینوں بھائیوں نے بیک زبان ایک ہی نعرہ لگایا کہ مرنا قبول ہے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا قبول نہیں. یہ میں مسلمان کی ہسٹری اور تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور کی محبت والوں کی. یہ آج نہیں، اس سے پہلے 1400 سالہ ریکارڈ ہے کہ مسلمان کو جب بھی اس مقام پر لا کھڑا کیا گیا کہ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا ہے. دامن چھوڑ دو تو موت سے بچ جاؤ گے، اگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتے تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ. مسلمان نے ہمیشہ فیصلہ کیا موت کو گلے لگانا قبول ہے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا قبول نہیں ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بولے ذرا. یہ میں آپ کو اپنی اور آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے. اتنی زنی اور اتنی نورانی اور اتنی چمکدار تاریخ کسی اور قوم کی نہیں ہے جتنی چمکدار تاریخ مصطفیٰ والوں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈراؤ نہیں، ڈراتے ہو کہ تیل میں ڈالیں گے، مار دیں گے، کیا ہوگا، مریں گے تو سیدھے حضور کے قدموں میں جائیں گے. ہمارے لیے یہ مسئلہ کیا ہے، ہم نے مر تو نہیں جانا، ہم نے تو حضور کے پاس پہنچ جانا ہے. ڈراؤ اسے جس کے آگے کوئی نہ ہو، ہمارے آگے تو کملی والے انتظار فرما رہے ہیں. جس کے آگے کوئی کھڑے انتظار کر رہے ہوں وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے پہنچاؤ میرے حبیب کے پاس. اب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو بڑے بھائی تھے ان کو دونوں بھائیوں کے سامنے دیگ میں ڈال دیا. جو ہی ڈالا، ظاہر 3 دن سے آگ جل رہی ہے نیچے اور دیگ کھول رہی ہے، زیتون کا تیل ہے، گرمی پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہوگی. جو ہی بڑے بھائی کو دیگ میں ڈالا تو دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تمہاری کیا مرضی ہے. دیکھا ہے عشر نہ ماننے کا. اب وہ تابعین ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ تابعین کا دور تھا جب واقعہ پیش آیا. یا وہ تابعین میں سے تھے یا تبع تابعین میں سے تھے، اور ان کی یہ شان ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دی.
تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کی مجلس پائی ہو، صحابی کہتے ہیں جس نے حضور کی مجلس پائی ہو، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کی مجلس پائی ہو، صحابی کی صحبت میں بیٹھا ہو، اور تبع تابعی کہتے ہیں جس نے تابعی کی مجلس پائی ہو۔ اب یہ سرکار نے یہ فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام فرما دیا۔ اب منجلے بھائی درمیانے بھائی سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب دیکھو ذرا یہ تربیت ہوتی ہے۔ وہ درمیانہ بھائی کہتا ہے دیر نہیں کرو جلدی کرو، ہم نے کبھی اکیلے سفر ہی نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ابھی ڈر جائے گا میرا بھائی، یہ دیکھو آگ میں جل گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جلدی کرو، ہم نے زندگی میں جب بھی سفر کیا ہے دونوں بھائیوں نے اکٹھے ہی کیا ہے۔ ہمارا تیسرا بھائی ذرا چھوٹا تھا، ہم دونوں بڑے تھے، تو ہم نے ہمیشہ سفر اکٹھا کیا، نماز بھی اکٹھی پڑھی، ماں کی خدمت بھی اکٹھی کی، نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام بھی اکٹھا پڑھا، جہاد کے لیے بھی اکٹھے نکلے۔ اب جب منزل پہ پہنچنے کا وقت آیا تو میرا بھائی اکیلا کیوں جائے، مجھے بھی جلدی بھائی کے ساتھ ملاؤ۔ اب وہ حیران کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کون سا نشہ پلایا گیا ہے۔ ظاہر موت کے ڈر سے تو ہر بندہ کہتا ہے یار منواؤ جو منوانا چاہتے ہو، میری جان چھوڑو مجھے مارو نہیں، بس جو کہو گے میں مانوں گا۔ لیکن حضور کے عاشق بھی کیا عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں جو چاہو منواؤ مانوں گا، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں مانتا۔ باقی جو منواتے ہو منوا لو، تمہارا زور ہے، تمہارا اقتدار ہے، تمہاری سختیاں ہیں، تمہاری شکتی ہے، جو منوانا ہے منوا لو، ہم ہر چیز مانیں گے۔ لیکن اگر یہ کہو کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ دے تو یہ نہیں مانتے۔ اس کے بدلے میں جان لے لو، اس کے بدلے میں پھانسی چڑھا دو، اس کے بدلے میں دیگ تیل والی اچھی طرح گرم کر کے اس میں ہمیں ڈال دو، جہاں مرضی ہماری جان لے لو، جان دے دیں گے۔ اگر اس پہ آئے کہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑو یا جان دو، تو مومن کہتا ہے جان لے لو، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں آپ کو مسلمان کی تاریخ بتا رہا ہوں، مسلمان کی یہ تاریخ ہے۔ پیار سے بولو ذرا انہیں کہا جلدی کرو جی، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ذرہ بھر بھی پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں ہے، شوق ہے مرنے پہ، مصطفیٰ کی ذات پہ مرنا ہے۔ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا شوق ان کی چاہت، میرا ذوق ان پہ مرنا، میرا شوق ان کی چاہت، میرا ذوق ان پہ مرنا، وہ کریں گے ناخدائی تو لگے گی پار کشتی، وہ کریں گے ناخدائی تو لگے گی پار کشتی، ورنہ ہے نصیر مشکل تیرا پار یوں اترنا، ورنہ ہے نصیر مشکل تیرا پار یوں اترنا، تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، یا رسول اللہ تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی کی بات کرنا، میرا شوق ان کی چاہت، میرا ذوق ان پہ مرنا۔ زندہ باد، زندہ
زندہ باد زندہ باد. اب یہ آخری جملہ سنیے. دوسرا بھائی بھی دیگ میں ڈال دیا گیا. تابعین تبع تابعین مصطفیٰ والوں کی باتیں سنا رہا ہوں. کسے کہانیاں نہیں ہیں, حقائق بتا رہا ہوں. دوسرے بھائی کو بھی پہلے بھائی کے ساتھ دیگ میں ڈال دیا گیا. تیسرا بھائی لایا گیا, بہت حسین تھا. بڑی کوشش کی کسی طریقے سے مان جائے, نہیں مانا. ایک وزیر کو ترس آیا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. سنا ہے کہ عربیوں کو عورتوں سے بڑا شغف ہوتا ہے, مائل ہوتے ہیں عورتوں کی طرف. تو میری ایک بیٹی ہے حسینہ جمیلہ, پورے ملک میں اس جیسی اور کوئی نہیں ہے, تو میں ایک طریقے سے اس نوجوان کو عیسائی بنا لوں گا. یہ نہیں مانتے, ڈرتے نہیں ہیں. تو چلو ایک جال اور پھینکتے ہیں, حسن کا جال پھینکیں, بیٹیوں کا جال پھینکیں. یہ کتنا بدایمان ہے ہمارا دشمن. جب مسلمان کو کسی بھی طریقے سے نہیں نہ قابو کر سکتا تو پھر کس راستے سے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی. 40 دن مقرر ہوئے. 40 دنوں میں وہ لے گیا نوجوان کو وزیر اپنے گھر میں. علامہ سیوطی کہتے ہیں اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو جیسا حسین کوئی نہیں ہے, اور میں نے اس مسلمان نوجوان کو عیسائی بنانا ہے اور تیرے ذریعے سے بنانا ہے. اب تو نے اسے کیسے پھانسنا ہے یہ تیری اپنی ترتیب ہے. اس نے کہا ابو پریشان نہ ہو, بس چند دنوں کی بات ہے, دیکھیں کیسے یہ عیسائی بنے گا, آپ خود دیکھ لیں گے, مسلمانی بھول جائے گا. لیکن علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی کیا مسلمان تھا, وہ مصطفیٰ کا دیوانہ بھی کیسا تھا. راتوں پہ راتیں گزر گئی, دنوں پہ دن گزر گئے, 40 دن پورے ہو گئے. تو نوجوان نے تو آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھا بھی نہیں ہے. اب باپ نے کہا کہ 40 دن کی مہلت پوری ہو گئی, اب کیا کریں. اس نے کہا ابو ابھی کوئی بات نہیں بنی, وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. شاید اس کے 2 بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے, تو اس وجہ سے وہ غم میں مبتلا ہے. لہذا آپ ہمیں ہمارے شہر سے باہر بھیجیں, آؤٹنگ کے لیے ہم دونوں اکٹھے جاتے ہیں. تو جب ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر میں کوئی وار کر کے کامیاب ہو جاؤں گی. تو بادشاہ سے اور مہلت لے لو. اب پھر دوبارہ مہلت لی گئی 40 دن کی. اب وہ لے کے گئے, وہ لڑکی بھی ہے اور لڑکا اکیلے ہے, کہ ہمیں تنہائی چاہیے تاکہ اس کی توجہ تھوڑی بٹے اور مجھے دیکھے اور میں اپنا وار کروں. لیکن وہاں تنہائی میں بھی 40 دن گزر گئے. جب 40واں دن آیا تو لڑکی قدموں پہ گر کے کہنے لگی تو پتھر کا بنا ہے, یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. تو پتھر کا ہے یا لکڑی کا ہے. 80 دن ہو گئے میں تیرے قریب ہوں اور تو مجھے پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں ہے. اس نے کہا بی بی جا, ہم نے جنہیں دیکھا ہے ان کے بعد ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے. ہاں, ہم نے جنہیں دیکھا ہے ان کے بعد ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے ہیں. اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر مجھے بھی انہی کا بنا. پھر مجھے بھی کلمہ پڑا, میں بھی انہی کی زلفوں کی اسیر بننا چاہتی ہوں. اب وہ جو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بی بی خاتون جنت کی نوکرانیوں میں شامل ہو. یہ مومن کا کردار ہے, یہ مجاہد کا کردار ہے, یہ ختم نبوت کے تاجدار کے غلام کا کردار ہے. ہر دور میں دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو ڈرانا چاہا, دھمکانا چاہا, لالچ میں مبتلا کرنا چاہا. مومنوں نے کہا جان دے دیں گے, مدینے والے کا دامن کبھی بھی ہاتھوں سے نہیں جانے دیں. یہ ہماری زندگی ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری روشن تاریخ ہے. آج پھر اسی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے, اور جو دہرا رہے ہیں وہ مصطفیٰ والوں کے دلوں میں ماشاءاللہ محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جا رہے ہیں. جو بھی رسول اللہ سے وفا کرے گا وہ اس جہان میں بھی محبوب ہے, وہ اس جہان میں بھی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ میں محبوب مصطفیٰ سے وفا کرنے کی, حضور کا بن کے رہنے کی سب کو توفیقات دے. وآخر دعوانا